यहाँ پر بیچارہ سیحان یہ نہیں جانتا کہ اس کے پاس کچھ ہی دنوں کا وقت ہے، اگر وہ ایلف سے شادی بھی کر لے تو ایلف کی زندگی وہ تباہ کر دے گا۔ لیکن بہت جلد جب اس کی طبیعت دوبارہ خراب ہوگی تو اسے اس بات کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اس کے پاس کچھ دنوں کا ہی وقت باقی ہے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر ایلف بہت زیادہ ٹوٹ جائے گی اور اورنگ کے خلاف ہونے کے باوجود بھی سیحان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ایلف جو کہ سیحان سے شادی کرنے کے لیے تو راضی ہو جائے گی اور بہت جلد ان دونوں کی شادی ہونے والی ہوگی، تو اسی دوران سیحان کی کافی زیادہ حالت خراب ہو جائے گی۔ ایلف جو کہ سیحان سے بہت محبت کرتی ہے، وہ سیحان کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور اپنی خوشی سے اپنی محبت کے خاطر اپنی جان قربان کر دے گی اور اپنا دل سیحان کو دے دے گی۔ یہ بات اورنگ کے لیے بھی بہت زیادہ ناخوشگوار ہوگی کہ ایلف اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے اور اس کی زندگی سے کیا اس دنیا کو بھی چھوڑ کر جا چکی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا اور ساری زندگی سیحان اور اورنگ زیب کو ایلف کو یاد کرتے ہوئے دکھایا جائے گا۔ قاضی یوسف جو کہ ایک دفعہ پھر ایلف کے پاس جائے گا اور اس سے سیحان کی رشتے کی بات کرے گا اور یہی کہے گا کہ سیحان کی زندگی تم ہی بچا سکتی ہو، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سیحان کی زندگی میں واپس آ جاؤ اور اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ لیکن وہیں پر ایلف جو کہ صاف انکار تو نہیں کرے گی، لیکن قاضی یوسف سے کہے گی کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت کا ٹائم چاہیے۔ ایلف جب اس بات کا ذکر اورنگ زیب سے کرے گی تو اورنگ زیب اسے یہ بات کہے گا کہ ہر کسی کو محبت نہیں مل جاتی، اب تو سوال ہی نہیں بنتا کہ تم اس کے پرپوزل کو کنسیڈر کرو، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ سیحان تو بس کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ وہیں پر ایلف کہتی ہے کہ میں سیحان سے محبت کرتی ہوں اور میں اسے اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتی، میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر بھی اورنگ اس کی بات پر مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گی، یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے اور تم اس کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف سیحان بھی اب ایلف کے لیے بہت ہی زیادہ بے قرار ہوگا اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ایلف اس کی زندگی میں واپس آ جائے۔ وہ ایک دفعہ پھر ایلف کے پاس جا کر اسے پرپوز کرے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے کیوں دور جا رہی ہو، ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ لیکن وہیں پر سیحان کو ایلف صاف صاف کہہ دے گی میں اتنی جلدی ڈیسیشن نہیں لے سکتی، مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ سیحان اسے یہ بات کہے گا کہ ساری زندگی میں تمہارے انتظار میں بیٹھ سکتا ہوں، بس مجھے تمہارے منہ سے ہاں ہی چاہیے۔ وہیں دوسری طرف سیحان جو کہ کافی زیادہ ٹوٹ کر یہ بات اپنے باپ قاضی یوسف کو بھی بتائے گا۔ قاضی یوسف جو کہ اس سے یہ بات کہے گا کہ عورت اگر نہ کرنا چاہے تو وہ صاف صاف انکار کر دیتی ہے، لیکن اس نے سوچنے کا وقت مانگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی آدھی ہاں ہے اور کچھ ٹائم بعد وہ تم سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گی۔ سیحان جس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایلف کو کھو دے، وہ اپنے باپ سے یہی کہتا ہے کہ بابا آپ کسی طرح سے ایلف کو راضی کر لیں، میں ایلف کے بنا نہیں جی سکتا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔